اچھا، تو زندگی کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ ہمارا امتحان. امتحان کس کام میں؟ کون ہم میں سے اچھا کام کرتا ہے. اب یہاں ایک سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ اب اچھے کاموں کی لسٹ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اچھے کام کون سے ہوتے ہیں؟ اچھے کاموں کی لسٹ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اچھے کام ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم وحی اتارا ہے. علم وحی کون سا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ علم وحی، مائک کا میوٹ کر کے بتائیں. علم وحی کیا ہے؟ کون سا علم ہے؟ دین کا علم باجی، قرآن پاک. قرآن ہے نا علم وحی. ایک تو قرآن کی صورت میں ہے، دوسرا علوم نبویہ کی صورت میں ہے. یہ علم وحی ہے. تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھے کاموں کی لسٹ کون سی ہے. تو علم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. اب دیکھیں علوم نبویہ سے ہمیں قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھے کاموں کی لسٹ کون سی ہے. اور کوئی بھی تحریر آپ دیکھیں گے وہ اتنی اثر نہیں رکھتی جتنا قرآن اثر رکھتا ہے. ایک بار اگر ہم قرآن کے معنوں پر غور کر لیں نا تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. حضرت فضیل بن عیاض وہ صلحائے امت میں سے ہیں، لیکن وہ پہلے ایسے نہیں تھے. پہلے وہ ڈاکو تھے، اور ڈاکو بھی ایسے تھے کہ اعلان کر کے ڈاکے ڈالا کرتے تھے. اعلان جیسے میں آج فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا، اس طرح اعلان کر کے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے. تو ایک روز وہ اسی نیت سے گھر کی چھتوں سے گزر رہے تھے کہ کسی گھر سے تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی. تلاوت کیا ہو رہی تھی؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ، کیا نہیں آیا ان لوگوں کے لیے وقت جو ایمان لے آئے ہیں کہ ان کی دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور اس چیز سے ڈر جائیں جو اللہ نے حق اتارا ہے. تو ان الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ فضیل رحمہ اللہ کے دل سے آہ نکلی کہ ہائے میرے اللہ، میں نے تو ساری زندگی چوری میں ہی برباد کر دی. اور پھر انہوں نے اس وقت توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، اور پھر اس کے بعد ان کا شمار صلحائے امت میں ہونے لگا. یہ قرآن کا اثر تھا نا. اسی طرح امام اسمعی ایک بزرگ ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ ایک روز جنگل سے گزر رہے تھے. ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، تلاشی شروع کر دی، لیکن وہ گھبرائے نہیں بلکہ الٹا ڈاکوؤں سے سوال کیا تم لوگ یہ کام کرتے کیوں ہو؟ تو ڈاکوؤں نے جواب دیا ہم رزق کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اس پر امام اسمعی نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں مگر اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے. اب 3 سال گزر گئے. امام اسمعی ایک روز خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ کوئی فرت محبت سے ان کے ساتھ آ کر لپٹ گیا. وہ تو پہچان نہیں سکے یہ کون ہے. ان سے پوچھا بھی تم کون ہو؟ اس پر اس شخص نے کہا کہ میں ان ڈاکوؤں میں سے ایک ہوں جس نے جنگل میں آپ کو گھیر لیا تھا. آپ نے اس وقت قرآن کی وہ آیت تلاوت کی تھی اور اس آیت نے میرے دل پر بڑا اثر کیا تھا. تو اگر ہم قرآن کو معنوں کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں نا تو ایسے اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن آیا ہی اس لیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. اور قرآن سے دیکھیں معمولی سی نسبت بھی انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے. ایک گتا نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اسی گتے کو اگر اٹھا کر قرآن کے ساتھ جلد کے ساتھ لگا دیا جائے تو کتنا ہمارے لیے وہ معزز ہو جاتا ہے. معزز ہو جاتا ہے نا. ہم اس کو اس گتے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی. تو قرآن پاک سے معمولی سی نسبت بھی انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے. یہ ہم انسانوں کے لیے ایک بڑا شرف ہے جو اللہ نے دیا ہے، قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا. تو قرآن کے معانی سے واقفیت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم زندگی کے مسائل میں رہنمائی لے سکیں، ہمیں رہنمائی مل سکے. دیکھیے دنیا میں ہم بہت سارے کورسز کرتے ہیں. اسکول میں ہم کورسز کی کتابیں پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، سوشل اسٹڈی پڑھتے ہیں. کیا یہ آپ کو ساری زندگی ان کے مضامین
ان کے مدرجات آپ کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نا. اس کے علاوہ پھر ہم کوئی کورس کسی کورس کا سنتے ہیں کہ آرگنائز رہنے کے لیے یہ والا کورس کر لیں, ہم اس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, یا پھر یہ سائیکالوجیکلی اصلاح کے لیے وہ فلاں کورس کر لیں, اس میں داخلہ لے لیتے ہیں. لیکن ایک وقت گزرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بڑا حصہ ہماری یادداشت سے محو ہو جاتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس میں کورس کی کتابوں میں پڑھا کیا تھا. اب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ ہود آخری رکوع ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حق ہے, نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے. حق ہے, نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے. قرآن کو اگر ایک بار ہم لوگ سمجھ کے پڑھ لیں معنوں کے ساتھ, تو جب بھی ہم کھول کے تلاوت کریں گے نا, تو یہ ہمیں یاد دلائے گا کہ اس چیز پہ تم نے عمل کرنا ہے, بھولے گا نہیں ہمیں. ہاں اگر ہم تلاوت چھوڑ دیں گے تو وہ پھر ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے. تو جس وقت ہم تلاوت کریں گے ہمارے عقائد اور اخلاق کی اصلاح کرے گا, بلکہ بہت تسلی بھی دے گا. ٹھیک ہے. بعض بہنیں جن کو قرآن کا مفہوم ازبر ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ پریشانی میں ہم کوئی بھی سورت کھول کر بیٹھ جائیں, لگتا ہے یہ اللہ نے ہماری تسلی کے لیے اتاری ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قرآن ہمیں یاد دہانی بھی کرواتا ہے, حق بھی ہے, اور یہ ہمارے نصیحت کا بھی ذریعہ ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا زندگی کے کتنے مقاصد ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, موت بنائی, زندگی بنائی, انسان بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ انسان اللہ تعالیٰ آزمائیں اس کو, کون ہم میں سے اچھے کام کر رہا ہے. تو یہ دنیا آپ یوں سمجھ لیں روح سازی کی جگہ ہے, شخصیت سازی کی جگہ ہے, اور شخصیت سازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا. جسم سازی کی جگہ نہیں. ہم تو جسم کو بنانے میں اتنا روپیہ پیسہ بھی لگاتے ہیں, جو موت کی آغوش میں بیٹھا ہوا ہے, تھوڑا سا کبھی جسم پہ غور کیا کریں, اپنے 5 فٹ کی وجود پہ تھوڑا سا غور کیا کریں. موت کی آغوش میں ہے نا یہ. کوئی 40 سال کی عمر میں مرتا ہے, کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے, کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ 55 میں اٹھا لیتے ہیں. ہر ایک کا عمر کا اللہ تعالیٰ نے ایک حساب رکھا ہوا ہے. تو جسم جو ہے یہ موت کی آغوش میں, روح جو ہے یہ زندہ رہنے کے لیے ہے. تو یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے روح بنانے کے لیے بھیجا ہے, اور روح بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم وحی اتارا ہے. ٹھیک ہے. کس کی صورت میں؟ قرآن کی صورت میں اور علوم نبیہ کی صورت میں, تاکہ انسان اپنے اندر ان کو سیکھ کر اپنے اندر کمال پیدا کرتا ہے. تو جب قرآن پڑھا جائے نا, تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں گی, اور اگر انسان کو ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے. اور جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ یہ سوچا کریں کہ اس میں جو بھی آیات آئیں گی ہم اس سے اثر لیں گے. جب رحمت, مغفرت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوگا تو خوش ہو جائیں گے, خوشی سے جھوم اٹھیں گے. جہنم کا ذکر آئے گا, اللہ کے غیظ و غضب کا ذکر آئے گا, تو توبہ اور ندامت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں گے, جہنم سے پناہ مانگیں گے. بشارت کی آیات آئیں گی تو پھر خوشی سے جھوم اٹھیں گے. تو اگر اس نیت سے ہم پڑھیں گے نا تو پھر کتاب کا حق ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اب شروع کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ نماز آپ سب پڑھتے ہوں گے الحمدللہ. سب مسلمان ہیں اور سب ہی نماز پڑھتے ہیں, اور نماز میں ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی. یعنی اللہ تعالیٰ نماز میں ہمارے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, کبھی اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی ہے آپ نے سے کسی نے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مکالمہ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. کیسی خوشی کی فیلنگز انسان کو آتی ہیں اگر انسان یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرے. الحمدللہ رب العالمین, جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور جب میں اور آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب کہتے ہیں مالک یوم الدین, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعظیم کی. اور جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور جو میرے بندے نے مانگا ہے, جو بھی سوال کیا ہے, میں وہ اپنے بندے کو دوں گا.
ٹھیک ہے، اسی طرح آخر تک. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، فاتحہ کا مطلب ہے ایسی چیز جس سے کسی مضمون کا افتتاح ہو یا ابتدا ہو، وہ فاتحہ کہلاتی ہے. کھولنے والی، شروع کرنے والی. تو یہ چونکہ اس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے نا، اس لیے اس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ. اب قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہم ابتدا کرتے ہیں تو اس کا نام تو سورہ فاتحہ ہی ہے، لیکن اس کے اور بھی بہت سارے نام. کسی چیز کے ایک سے زیادہ نام کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو، خوبصورت ہو، رنگ اس کا گورا ہو، تو آپ اس کو کہتی ہیں چاند ہے، یہ میرا چاند ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ بچہ پڑھائی میں بھی ذہین ہو تو آپ کہتی ہیں بریلینٹ ہے، یہ میرا بچہ بریلینٹ ہے. بہت سارے نام دیتے ہیں ہم بچے کی کوالٹیز کے مطابق، جیسے جیسے اس کے اندر زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں آپ ایسی پیارے پیارے اس کو نام دیتی ہیں. اسی طرح کسی بھی چیز کی جتنی عظمت اور فضیلت ہوتی ہے نا، اس چیز کے زیادہ نام ہوتے ہیں. اب سورہ فاتحہ کے جو ایک سے زیادہ نام ہیں، یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بہت عظمت اور فضیلت والی صورت ہے. کون کون سے نام ہیں اس کے؟ اس میں سے کچھ آپ یاد رکھ لیں، جیسے آپ فاتحہ یاد رکھ لیں، اور ام الکتاب، سبع من المثانی، سبع مثانی. ٹھیک ہے، 7 دہرائی جانے والی آیات. اس کو 7 دہرائی جانے والی آیات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے نا نماز میں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو 7 دہرائی جانے والی آیات، سبع مثانی. اس کے علاوہ اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں. رقیہ یہ دم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یہ بھی آپ سب لوگ اس چیز کو سمجھ لیں. کسی کو کوئی تکلیف ہو، سر درد ہو یا کوئی بھی درد ہو، تکلیف ہو نا، تو اس میں آپ خود بھی دم کر سکتی ہیں. یہ رقیہ ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک وقت سفر میں تھے. تو سفر کے دوران جس طرح اس وقت کے لوگ خچروں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے نا، تو پڑاؤ ڈالا کرتے تھے کسی جگہ پر. تو کسی جگہ انہوں نے قیام کیا. اس وقت ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ جو ہمارا سردار ہے قبیلے کا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. تو آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو وہاں جا کر دم کرے؟ اس وقت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص اس لڑکی کے ساتھ گیا، اس نے سردار کو دم کیا، جس کی وجہ سے وہ سردار ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہونے کی خوشی میں اس نے لوگوں کو 30 بکریاں دی، اور جو باقی لوگ تھے دم کرنے والے کو 30 بکریاں دی، اور جو باقی لوگ تھے نا ان کو دودھ وغیرہ پلایا. تو جب وہ لوگ واپس آنے لگے تو دوسرے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا دم کیا تھا؟ پہلے دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ واقعہ سارا سنایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو معلوم نہیں یہ دم ہے، اب ان بکریوں کو تقسیم کرو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں، یعنی دم. اور یہ شفا بھی ہے. سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ اس کے نام ہیں سورہ فاتحہ کے، اور یہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہ سورت عظمت والی اور فضیلت والی. کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس بات کی طرف دلیل ہے کہ یہ عظمت والی اور فضیلت والی. اللہ